السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حاتم نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جسد بأصحابك يا حبيب الله۔ میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ بعد السلام میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حقائق اور کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم والوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا منطق موجود ہے، اس میں بہت سارے حقائق موجود ہیں۔ سید حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ کی جوائن کرنے کا، محمد ہارون صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے جوائن کرنے کا۔ ہم عمران خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ کشاتا کہ اگر کسی نے اگر کسی بھی پرائم منسٹر نے یا حکمران نے یا ایک لیڈر نے آواز بلند کیا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ لیڈر، وہ پرائم منسٹر، وہ واحد عمران خان صاحب تھے، جنہوں نے کشمیر کا مسئلہ کشمیر سے لے کے انڈیا میں، چائنا میں، ترکی میں، سعودی عرب میں، ایران میں، جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیے، اس پہ بات کیے، اور صرف یہیں تک نہیں، اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں، جہاں جہاں پر خان صاحب گئے ہیں وہیں پر ان لوگوں نے، خان صاحب نے اقوام جہاں پر بھی گئے ہیں وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ چھیڑا ہے اور ڈسکس کیے، لوگوں کو آگاہی دیے۔ اس لیے پہلی مرتبہ کوئی بول رہا تھا کہ اگر کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایک کوئی تھے اور کچھ دیکھ بھی رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کس وجہ سے بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی حکمران تھے انہوں نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری تھی، اور خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ مسئلہ اٹھا کے، کشمیر سے اٹھا کے لے کے گئے اقوام متحدہ تک، یونائٹڈ نیشن تک، اور اسلامی سربراہان تک، ان کو اعتماد میں لیے۔ جب سب پارٹیوں کو پتہ چلے کہ اب تو کشمیر آزاد ہونے والی ہے اور یہ تو ہمارے منہ پہ ایک چانٹا ہے، ہم نے تو اس کشمیر کا پن ہمیشہ کہے ان کے لیے کچھ کی نہیں ہے، ہم ان کشمیریوں سے ووٹ کیسے حاصل کریں گے، ان کے سامنے کیسے آئیں گے، ان کو کیا کہیں گے کیا نہیں، ان کے پاس کچھ الفاظ نہیں رہے ہیں، تو کیا کیے، اور جب ہندوستان والوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ اب تو ہمارے ہاتھ سے
یعنی کشمیر چلا جا رہا ہے، پاکستان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، بہت سے ممالک ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو ڈونگ مچائے تو وہ خود سامنے نہیں آئے، انڈیا والے خود سامنے نہیں آئے۔ پہلے تو انہوں نے حملہ کیے ہمارے ملک پہ، ان کو جب شکست ہوئی ہے، شکست کا سامنا پڑا ہے اور ساری دنیا میں ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، اور کلم چیلنج ان لوگوں کو ملا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی زمینی جنگ نہیں ہوگا اس بار، یہ دو ملک آمنے سامنے ہوں گے، تو دونوں ملک ایٹمی پاور ہے، دونوں کے پاس ہتھیار ہے، تو یہ پھر ایک بہت بڑا جنگ ہوگا۔ یعنی تو پھر سارے جتنے بھی ممالک تھے وہ بھی یعنی خان صاحب کی اس بات پہ جب انہوں نے سوچا ہے اور انہوں نے سیریس لیے، تو انہوں نے جب بھارت پہ دباؤ ڈالا ہے، اور وہ خان صاحب ایک ہی بات پہ وہ کر رہے تھے کہ ہم تو جنگ کے حق میں نہیں ہیں، پہل نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، ہم پہ اگر کسی نے جنگ مسلط کروایا تو پھر صرف ہمیں نقصان نہیں ہوگا، یہ پھر جنگ عظیم تک چلا جائے گا، بہت سے ممالک کو اس جنگ سے یعنی نقصان پہنچے گا۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر دباؤ آئی ہے، ان کو پریشرائز کرایا گیا ہے، ان کو چپ کروایا گیا ہے، ان کو خاموش کرا دی گئی ہے، اور انڈیا کو بہت نقصان بھگتنا پڑا ہے کشمیر کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہماری ہی اسلام کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اخونزادہ فواد اللہ جان کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل یہاں پہ یعنی ایک سوچ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ سوچیں گے تو میرا یہ کہنا آپ لوگوں کو ایک بکواس لگے گا، ایک فضول بات لگے گی، لیکن جب آپ ان پہ سوچیں گے اس بات پہ، اور اب میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو ہمارے خلاف کیسے استعمال کیا ہے، تو آپ لوگ جان جائیں گے، آپ لوگ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے ہمارے ہی اسلام کو، ہمارے مذہب کو ہمارے خلاف کیسے استعمال کیا۔ وہ ایسے میرے بھائیوں کہ انہوں نے فنڈنگ بھیجا ہے پاکستان میں، جتنی بھی یعنی اپوزیشن میں جو پارٹیاں بیٹھی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف، خان صاحب کی حکومت کے خلاف جتنی بھی جو اپوزیشن میں لوگ تھے ان لوگوں کو استعمال کیے، جب ان سے بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا ہے، تو انہوں نے پھر ہمارے اسلام کو کیسے، ہمارے مذہب کو ہمارے خلاف کیسے استعمال کیے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو خریدا ہے پیسوں پہ، اور مولانا صاحب کے پاس تھا اسلامی یعنی مذہبی کارڈ، کیونکہ وہ اسلامی سربراہ مانے جاتے ہیں، تو اس کو انہوں نے خریدا ہے، اس کو فنڈنگ کی ہے، اس کو پیسے فراہم کیے۔ تو انہوں نے جب دھرنے دینے شروع کیے تو کشمیر کے بات وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لوگ ان سے ہٹ کے دھرنوں پہ سارے جو فوکس تھی حکومت کا یا جو ہمارے میڈیا کا فوکس تھا وہ دھرنوں پہ آئی ہیں، اور خاص طور پہ مولانا صاحب پر ان کا فوکس پڑا ہے۔ تو وہ کشمیر سے ہٹ کے یہ کشمیر سے یعنی خان صاحب کا رجوع، اور اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن اور جتنے بھی ممالک تھے ان کی رجوع ہٹانے کے لیے، کشمیر سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ کشمیر آزاد ہونے والا تھا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی اس کے، کیونکہ اس سے ان لوگوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت تکلیف جب ان کو پہنچے تو مولانا صاحب کو انہوں نے استعمال کیے۔ اب میرے بھائیوں، میں ایسے مولانا پہ لعنت نہ بھیجوں تو ان کو کیا میں اپریشیٹ کروں، کیا ان کے ہاں میں ہاں ملاؤں،
کیونکہ انہوں نے ہماری مسلمان بھائیوں کی گلا دبا کے ان کے حق کا یہ انہوں نے اپنا ایمان پیسوں پہ بیچ ڈالا ہے، تو میں کیسے ایسے مولوی کو سپورٹ کروں، ان کے سپورٹ میں نکلا ہوں، میں ان کی غلط راستے کی رکاوٹ کیوں نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، یہ تھی ساری بات۔ کشمیر جو پی ڈی ایم والے آج کل متحرک ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ایک دوسرے کے زنجیر کے کڑیوں کا کڑی بنے ہیں، تو ان کے سارے اگر آپ معلومات حاصل کرو گے تو اور کچھ بھی نہیں۔ ایک تو یہ لوگ خود کا رفتی، ایک جو ہے کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پی ڈی ایم یا اے سی پیز جو بنی ہیں، جتنی بھی پارٹیاں اس میں شامل تھی، یہ سب جو ہے ان کو اگر فنڈ فراہم ہوئے ہیں تو یہ انڈیا سے فراہم یعنی وہ فراہم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو فنڈنگ وہ لوگ دے رہے ہیں، وہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب جب ایک بات کے پیچھے وہ لگ جائیں، ایک بار کسی کام کے پیچھے وہ لگ جائیں اور وہ اپنی انا کا یا ضد کا مسئلہ وہ بنائیں، جب تک وہ حل نہیں کرا دیتے، ان کا کوئی حل نہیں نکالتے، تب تک وہ خاموش بیٹھتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو نااہل کروایا ہے اور نااہل کیے، تو آپ سب لوگ جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے، کیونکہ اور پھر پوری دنیا کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے صرف ایک پرائم منسٹر کو نااہل نہیں کیے، بلکہ شوکت خانم کی انہوں نے جب کہے کہ میری ماں کینسر کی وجہ سے مری ہے اور میں اپنے غریب بھائیوں کے لیے یہاں پہ مفت علاج اور ایک ایسا ہسپتال بنواؤں گا جن میں مریض یعنی جتنی بھی، میں ایک دوسرے بھائی نے ہمیں جوائن کی، میں ان کا بھی کمال وزیر ہے کہ اسماعیل وزیر ہے، اس کا بھی بڑا مشکور ہوں، محمد احمد صاحب کا، شاہد شعیب بھائی کا، شعیب خان کا، ان سب کا میں بڑا مشکور کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل ٹاپک پہ آ جاؤں گا میں اپنے بات کو، کیونکہ میں پھر بھول جاؤں گا اگر آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی تو میں اپنی اصلی بات کو یعنی جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو بھول جاؤں گا۔ کہ خان صاحب نے جب پہلے یہ سب کو پتہ ہے کہ جب 92 کا ورلڈ کپ تھا، انہوں نے وہ کیسے جیتا ہے، کہ وہ اپنے ضد پہ اپنے انا پہ کیسے کڑے ہوتے رہتے ہیں اور کیسے وہ پھر وہ پورا بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کو ان کی جو سچے ہیں اور ایماندار ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کے بھرپور اپنے نصرت بھی کرتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ ایک کلمے کی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہماری عقیدہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب کا ایمان اور عقائد پختہ ہیں، تو جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو ایک ان کے پاس اپنی اللہ کا مدد اور نصرت ہوتا ہے، دوسرے ان کے پاس اپنے کلمے کا طاقت ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ سچے ہیں۔ تو اس لیے تو 92 کا ورلڈ کپ وہ جتوائیں، انہوں نے ہمارے ملک کو 92 کے ورلڈ کپ سے نوازے۔ پھر ان کا اگلا سٹیپ کیا تھا، یعنی ایک ہسپتال بنوانا۔ جب ان کی ماں مری ہے کینسر سے تو انہوں نے وہ بنوائی ہے، تو ایک ہسپتال انہوں نے پھر ایک نہیں بنوائی ہے، پشاور، کراچی، اور اب تو ہر شہر میں وہ بنوانا چاہ رہے ہیں اور بنوا بھی سکتے ہیں۔ تو لوگوں کا اعتماد تھا ان پہ، لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیے اور ان کے اعتماد کو انہوں نے بحال کر کے رکھا ہے۔ ان کی عوام کے اعتماد کو انہوں نے ٹیس نہیں پہنچایا ہے، وہ پیسہ انہوں نے اپنے آپ پہ استعمال نہیں کیے، اپنے بچوں پہ استعمال نہیں کیے، وہ عوام کا پیسہ انہوں نے عوام ہی پہ، ان کی بلائی، ان کی علاج کے لیے انہی پہ استعمال کیا ہے۔ اور ان کے جس طرح نیمل یونیورسٹی ہے یا شوکت خانم ہسپتال ہے، پھر جب وہ اقتدار میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان چوروں سے پیسے وصول کروں گا، اپنے عوام کے پیسے، جب سیاست میں جب آئیں اور انہوں نے کے پی کے میں جو کارکردگی کر کے دکھائی ہیں، پھر جو ہے پرائم منسٹر
ہمارے جو تھے نواز شریف صاحب ان کو نااہل کروائے. تو جب وہ پرائم منسٹر بنے تو یہ ساری باتیں انڈیا کے سامنے تھی کہ وہ اپنے بات سے ہٹنے والے ہیں نہیں, پیچھے نہیں ہٹنے والے. اب وہ کشمیر کو آزاد کرتی رہیں گے. وہ چین سے نہیں, وہ تب تک چین سے نہ بیٹھنے والے آدمی ہیں جب تک وہ کشمیر کو آزادی نہ دلوائے. تو ان کو ایک ڈر سا محسوس ہوا ہے. ان کو پتہ چلا ہے کہ پہلی بار کسی پرائم منسٹر نے یہ آواز بلند کی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور ہر ملک میں ہر جگہ پہ وہ کمپین چلا رہے ہیں کشمیر کے لیے آواز بلند کرے, اور ہمیں ہماری طرف انگلی وہ لہرا رہے ہیں اور ہمیں شرما رہے ہیں ہر جگہ پہ. اور سارے ملک نے وہ ان کو جب پریشرائز ہوئے ہیں تو انہوں نے ہماری ہی مذہب کو, ہماری ہی مولوی کو ہمارے خلاف استعمال کیے. کیسے استعمال کیے؟ ان کو پیسوں پہ انہوں نے ان کو خریدا ہے, اور پیسوں یعنی مولوی صاحب نے اپنا ایمان پیسوں پہ بیچ ڈالا ہے اور متحرک ہو گئے یہ لوگ. انہوں نے ایک اور کارڈ بھی ان کے ساتھ یعنی تاش کے پتے تھے ان کے ساتھ کھیلیں, کیونکہ ان کو یہ بھی کہیں کہ خان صاحب کو ہمیں صرف ہمیں نہیں آپ لوگوں کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ نے اربوں کے ڈالر میں جو ہے چوری کی ہے. آپ اگر بچ سکتے ہیں تو ملک میں انتشار پھیلائیں, مہنگائی لائیں. اس سے ڈالر مہنگا ہوتا رہے گا تو یہاں پہ آپ کے ملک میں جو ہے غربت بڑھے گی, اور غربت اگر بڑھے گی, ڈالر کی کمی آئے گی تو پیسے کا یعنی آپ کی ویلیو, روپے کا ویلیو نیچے جائے گی, اور غربت بہت زیادہ بڑھے گی. تو عمران خان صاحب سے یعنی لوگوں کا یقین ہٹ جائے گا. ان کا جو ٹرسٹ تھا ہمارے عوام کا یہ جو ہے ہٹ جائے گا, اور یہ لوگ ان کے بغاوت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہوا. اب وہ لوگ ایک اور سٹیپ سوچ رہے ہیں کہ اب آگے ہم کیا کریں. یہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے, عوام کو نہیں نکال سکے. دوسرے یہ لوگ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو ان پہ ہزاروں کیسز اور کھلیں گے. تو وہ یہ اپنے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ ابھی پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے, اور ہمیں اور آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. بلکہ انڈیا بھی ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. وہ حقائق ان پہ کمیٹیاں بیٹھیں گی. تو یہ لوگ ابھی جو ہے عمران خان کو جو ہے اس لیے نہیں چھوڑ رہے اور جلسے جلوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمیٹیاں بٹھائیں گے, ان کی حقائق پھر سے عوام کو سامنے آئیں گی. تو یہ لوگ اس لیے کبھی کسی میت کو بہانہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کی میتوں پہ سیاست کر رہے ہیں, تو کبھی ہمارے نوکر پیشہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی کسی کو استعمال میں لا رہے ہیں, کبھی کسی کو ڈال بنواتے ہیں تو کبھی کسی کو. اب ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ٹاپک ہے نہ کوئی ذریعہ رہ چکا ہے حکومت کے خلاف دھرنے دینے کا, جلسے اور جلوس کا. ان کے جو باتیں تھی, ان کے پاس جو ٹاپکس تھی وہ ختم ہو چکی ہیں, اور سارے جو ہے حقیقت عوام بھی جان چکے ہیں. اب جو ہے انڈیا بھی جان چکی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا ہے, اور نہ کوئی آپشن رہ چکی ہے, کیونکہ ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے اور چلنے والی ہے کہ یہ لوگ اگر پاکستان اتنا رسوا ہو چکا ہے اور اتنی مہنگائی ہیں تو یہ کس لیے آئے ہیں, کس کی وجہ سے. یہ حقائق جاننے کے لیے لوگ بےتاب ہیں, اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھتے رہیے آپ لوگ انشاءاللہ کہ کیسے جو ہے عمران خان صاحب نے پہلی 2021 میں جو اعلانات کیے ہیں, یہ جو ٹیکس ہٹائے ہیں ہمارے, جو انہوں نے پہلی مرتبہ ٹیکس لگائی تھی تو وہ کس پہ, وہ انہوں نے گاڑیوں پہ لگائی تھی. خان بھائی کا میں بڑا مشکور ہوں, ان لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کیے, بڑا مشکور ہوں. شکریہ جی آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا, مجھے دیکھنے کا. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو مشہور بنوانا, میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے لوگ اچھا آدمی کہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ مجھے دعائیں دے, اور وہ دعا پتہ نہیں کس کی قبولیت کب قبول ہونے والی ہے, تو وہ میرے لیے سب سے اچھی بات ہے. دوسری بھائی نے ہمیں جوائن کیے, میں ان کا بھی مشکور ہوں, سمیحان. تو میرے بھائیوں, میرے اپنے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے, کیونکہ
مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیے. میں اللہ رب العزت کا کسی بھی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جن نعمتوں سے انہوں نے مجھے نوازا ہے. لیکن ایک بات ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ان لوگوں نے یہ جو بغاوت پھیلائی ہے پیسوں کے ذریعے، ان لوگوں نے ہمارے لیڈران کو خریدا ہے، ہمارے مولوی حضرات کو خریدا ہے. کل وہ کوئی اور اس طرح افواہیں پھیلا سکتے ہیں، کوئی اور جو ہے کسی اور کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے خلاف. تو میری بھائیوں، ہم نے ان کی چہرے بے نقاب کرنے ہیں، ہم نے حقیقت سامنے لانا ہے، ہم نے اپنے عوام کو جو ہے آگاہی دینی ہے کہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، یہ چیز یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح کا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں. لیکن ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ خدا را کے لیے اپنے رب کے واسطے یہ ویڈیو ضرور پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں میرے ویڈیو کو، تاکہ جو لوگ جن کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے یا وہ مصروف ہو کسی وجہ سے ہمیں نہ دیکھ سکے ہو، تو وہ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ان کو بھی معلومات فراہم اگر آپ لوگوں کی وجہ سے ہو سکتے تو ہو جائیں، ان لوگوں تک بھی یہ پیغام رسائی ہو. تو ان ویڈیو کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اور اپنے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے دعاؤں کا محتاج ہوں. میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن ایک اور چیز کہ اب انڈیا کا یہ اتنا بڑا سازش کہ انہوں نے، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس تو تھا اسلامی کارڈ، اور انہوں نے ہماری مذہب کو، ہماری سب کچھ ہمارے خلاف استعمال کیے. تو مولانا صاحب کو تو یہ بھی پتا تھا کہ ہندو لوگ جو ہے وہ جو ہے نا، ہندو لوگ وہ جو ہے امام علیہ السلام، یہ جو حسین رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اور ان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہندو تھا، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ میرا اولاد نہیں ہے، میرے لیے آپ اپنے رب سے مانگے کہ مجھے اللہ اولاد نصیب فرمائیں. تو انہوں نے کہا آپ کے نصیب میں نہیں ہے. جب 1 2 3 مرتبہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، تو پھر وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آپ اپنے نانا سے کہیں کہ وہ اپنے رب العزت کے دربارگاہ میں میرے لیے دعا مانگے اور اللہ مجھے جو ہے اولاد سے نوازے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہوں کہا کہ آپ کو اللہ 7 بیٹے دیں گے. تو جب کربلا کی جنگ مسلط ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ پہ، تو وہ ان کے پاس آئے ہیں کہ یعنی میں نے سنا ہے کہ آپ پہ جنگ مسلط ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یزید نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیعت کر لو گے تو میں آپ کو مالا مال کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. لیکن میں نے اسلام کے خاطر، میں نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، میں نے اپنے نانا کی مذہب کو اور دین کو زندہ رکھنا ہے، چاہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میری جان چلی جائے، میرا سب کچھ چھین لیا جائے، لیکن میں نے اس دین کے خاطر یہ قربانیاں دینی ہیں. میرے بھائیوں، پھر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، اور اس ہندو نے 7 بیٹوں کو لا کے ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو آپ لوگوں نے لڑنا ہے اور اس کی مدد کرنے، نصرت کرنے آپ لوگوں نے، اور ان کو سپورٹ بیک اپ دینی ہے. وہ وہاں پہ جو ہے مارے گئے ہیں ان کے 7 بیٹے. تو یعنی ان کو ہندو لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے مولانا صاحب، ہمارے امام الحسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں مان رہے. تو یہ ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو، ہم 1 2 بول ان پہ نہیں بول سکتے، لیکن اپنے کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے یہ ہمارے دین اور اس پیسے کے خاطر اپنے دین کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے عوام کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے مدرسے کے طلباء کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور جو ہے یہ جو ہے
میں ان سے اور کیا اچھے توقعات رکھ سکتا ہوں؟ نہ آپ لوگ اس کے بعد رکھ سکتے ہیں، نہ میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا تو یہ ایمان ہے اور یہ جذبہ ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو کہے گا کہ آپ لوگوں کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے لیے آپ لوگوں نے علم حاصل کی تھی، اور جا کے ان سے بدلہ لیں، اور میرے پاس آپ کے یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرے حیوان نعمان خان صاحب نے ہمیں جوائن کیے، تو ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیے۔ میں سب کا دل کی گہرائیوں سے میں مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایسے علماء حضرات جو نہ اپنے امام کے حق میں، نہ اپنے انبیاء کے حق میں، نہ اپنے مذہب کے بارے میں ایک دو بول بولنا برداشت کرتے اور نہ بولتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے پھر کیا کریں گے؟ اگر ان کو اقتدار ملی تو قسم اللہ پاک کی اپنے کرسیوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف ہمیں اور آپ کو استعمال میں لا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اپنے سپورٹ کے لیے۔ انہوں نے ابھی تک کشمیر کے لیے کیا کیے؟ ایک دو جملے استعمال کیے، کبھی ایک دو بول بولے نہیں۔ یہ ان کو یہ جو ہے ایک گالی لگتی ہیں، چپتی ہے ایسے باتیں ان کو جب بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کو جو ہے پتہ ہے کہ ہماری اگلی اقتدار پھر بھی نہیں آنے والی، تو انہوں نے یہ ڈونگ مچائی، یہ انڈیا کو سپورٹ کیے، پوری سپورٹ دیے۔ میرے بھائیوں، ایک دشمن ملک کو انہوں نے سپورٹ کیے، تو یہ کتنا عبرت اور ناک بات ہے ہمارے لیے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک ہمارے دشمن ملک کو ایسے لوگ سپورٹ دے رہے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے مکاری اور دھوکے اور فریب میں مت آئیں، ان لوگوں کے حقائق کو آپ لوگ جان جائیں، اور جو ہے اس کے حقائق تک اگر میری بات آپ لوگوں کو جھوٹی لگتی ہیں تو خود ہی سرچ کریں ان پہ، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے حقائق سے آگاہ کریں، اور وہ حقائق آپ حضرات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں اگر کئی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمنٹس میں، اور سب کچھ آپ کر سکتے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں آپ لوگوں کو بھی۔ تو میں یہیں تک یہ میری ویڈیو تھی، آپ لوگوں کو میرا مسائل دینا تھا، دے چکا ہوں۔ ترک والوں نے جس طرح اپنے لیڈر کو سپورٹ کیے، ایک میئر سے لا کے صدر تک، ایوان صدر تک لائیں، اور طیب اردگان کو کتنا غریب تھا، کتنا ایماندار شخص ہے وہ، کیوں وہ لوگ ان کو سپورٹ میں آئیں؟ کیوں اپنے آرمی کو جو ہے ان لوگوں نے اپنے آرمی کے جرنیلوں کو مارے، اپنے آرمی کے ٹینکوں کے سامنے وہ لوگ لیٹے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پہلی بار اگر ہمیں لیڈر ملے تو طیب اردگان ہے، اور نڈر آدمی ہے، یہ ہمیں آگے تک ہماری منزل ہمیں دکھا رہے ہیں اور ہمیں آگے تک لے کے جائے گا۔ ہماری ملک انشاءاللہ جو ہے جس طرح وہ لوگ آج کر رہے ہیں سفر، انہوں نے طے کیے، ان کے 1 روپیہ کتنا جو ہے پہنچائے، ان کی 1 روپے اور ہمارے 30 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا 1 روپے کی۔ تو میں بتا رہا ہوں ان کی ملک کیوں ترقی کر رہی ہے، کیونکہ ان کو ایک ایماندار لیڈر ملا ہے۔ پہلی بار ہمیں کوئی ایماندار اور نڈر آدمی ملا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ تو میں آپ لوگوں کو اتنا کہنا ضرور چاہوں گا کہ ان کو سپورٹ کریں، ان کی آپ ایک زنجیر کی کڑی سے کڑی بنیں، اور لوگوں کو بھی کہیں تاکہ ہمارے ملک، ہمارے بچے، ان کے مستقبل روشن ہوں اور یہ آگے کی طرف بڑھ سکے۔ اس طرح نہ ہو کہ کل کوئی اور جو ہے، ان میں بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے لوگ، بہت سارے لوگوں نے اس ملک کے خاطر قربانی دی آزاد کرانے کی، تو ان کی قربانی کہیں ضائع نہ جائے، چلی نہ جائیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو چور لٹیرے لوگ ہیں، مکار، ان کی وجہ سے ان کی قربانیوں پہ پانی پیر نہ جائیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے ملک کو سپورٹ کریں، اور اس وقت اپنے ملک کے خاطر عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں، ان کے سپورٹرز بنیں آپ لوگ بھی میری طرح، اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ لوگ سوچیں، تب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میرے ویڈیو پہ آپ لوگ کمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے کمنٹس بیچتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی
وہ نہیں ہے. مجھے اپنے جو ہے ذاتی مفادات کے ملے. نعیم خان نے ہمیں جوائن کیے تو ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ اس نے ابھی ہمیں جوائن کیے, لائک بھی بھیجے. تو میں اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا, کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ پشاور میں. مجھے 24 گھنٹے یہاں پہ بجلی بھی میسر ہے, گیس بھی ہے, سب کچھ ہے. اگر میں سیاست کر رہا ہوں اپنے گاؤں پہ اور نکلا ہوں سیاست کرنے کے لیے, تو میں صرف عوام کے خاطر نکلا ہوں تاکہ میں غریب کا حق دلوا سکوں. جس طرح بھی ہوں میں کسی بھی طرف سے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کروں, اگر بہت کچھ نہیں تو اس جگہ تک میں ان کو پہنچا سکوں کسی نہ کسی طرح, چاہے وہ MP عارف احمد زئی ہیں یا چاہے ADC ملک منظور صاحب ہے یا بریگیڈیئر عطا اللہ صاحب ہے. سب کی طرف میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. میں ان کے سامنے گھٹنے بھی ٹیکتا ہوں, میں ان کے سامنے سر بھی رگڑتا ہوں, میں ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو حقدار تک پہنچانا چاہیے, جو اس چیز کے قائل ہوتے ہیں اور حقدار ہوتے ہیں. تو میں ضرور ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ حق ان تک پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح. تو میں ہر طرح کا جو ہے کوشش کرتا ہوں. تو جہاں پر بھی مجھے کوئی بندہ ملتا ہے تو میں ان کو سفارش, چاہے وہ میرے خاندان میں سے ہو یا میرے اساتذہ میں سے ہو, بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. سر افتخار ہو گئے, شعیب بھائی ہو گئے, ملک منظور ADC صاحب ہو گئے, ملک وصال صاحب ہے, ملک عطا اللہ صاحب بریگیڈیئر ہے, شہزاد محمود قادر صاحب ہے میرے کزن بریگیڈیئر. تو جس کو بھی جو کچھ بھی کہنا پڑتا ہے, ڈاکٹر عامر ہے ریسرچ آفیسر ہے, ملک مسعود ہے, ان کو اگر کوئی کچھ کہنا پڑتا ہے اور ان کے بس میں وہ کام ہوتا ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار میں اس بندے کو بھیجتا ہوں, آپ ان کی مدد کریں اور اس کا یہ حق ان تک ضرور پہنچائیں. تو وہ لوگ کر جاتے ہیں, کیونکہ سارے میرے رشتہ دار ہیں, کولیگس ہیں, وہ مجھ سے منہ نہیں پھیرتے. تو اگر ملک منظور صاحب ہے تو وہ میرے ماموں ہیں, اگر بریگیڈیئر صاحب ہے وہ بھی میرے ماموں ہیں, اگر شہزاد محمود قادر صاحب ہے تو وہ بھی میرے کزن ہیں, وہ مجھ سے منہ نہیں پھیر سکتے. چاہے وصال احمد ہے تو وہ میرے بہنوئی ہیں, MP صاحب ہے وہ بھی رشتہ دار ہے. جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو اور عزت عطا کرے اور اللہ ان کو ترقی پذیر کرے. اللہ ان کو جتنے ترقی دیں مجھے کم لگتی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے, چاہے وہ ملک مسعود ہے یا ملک عامر ہے. یہ مرحوم صاحب ملک خورشید صاحب کے بیٹے دونوں, ان لوگوں نے بھی ان لوگوں کی مدد کی ہے. جب بھی میں نے کسی کو بھی بھیجا ہے تو ان لوگوں نے مجھے انکار ابھی تک نہیں کیے کسی نے بھی. میں نے جتنے بھی نام آپ لوگوں کے سامنے رکھے, یا میرے اساتذہ میں یا میرے دوستوں میں, شعیب بھائی ہے اللہ ان کو بھی بڑی ترقی سے نوازے, یا سر افتخار صاحب ہے ان کو بھی اللہ اور ترقی عطا کریں اور لمبی زندگی عطا کرے اور نوازیں ترقیوں سے. تو میرے بھائیوں, میں اگر نکلا ہوں, میں سیاست کر رہا ہوں اپنے گاؤں پہ, تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کی آواز بلند کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے لیے میں, تاکہ مجھ سے جو ہو سکے کروں آپ لوگوں کے لیے. کل اگر آپ لوگ اگر کوئی الفاظ میں, جیسے میرے والد کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے, اسی طرح کل مجھے بھی لوگ اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں, ہمیشہ رکھیں اور یاد کرتے رہیں. تو میرے یہی ایک نظریہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جن کا نام میں نے آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کیے لیے, آپ ان حضرات کو بول سکتے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے یہ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے لیے کوئی سفارش کی ہے, کوئی مانگا ہے آپ لوگوں سے, وہ لوگ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. نہ میں نے ابھی تک جو ہے وزیر معدنیات عارف احمد زئی سے اپنے لیے کچھ مانگی ہے, نہ میں نے جو ہے ملک مسعود صاحب سے اپنے لیے کچھ مانگا ہے, نہ میں نے ڈاکٹر عامر سے, نہ بریگیڈیئر عطا اللہ صاحب سے اپنے لیے کچھ مانگا ہے, نہ میں نے شہزاد محمود قادر بریگیڈیئر صاحب سے میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے, نہ ADC ملک منظور صاحب سے میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے, نہ میں نے ملک وصال صاحب سے اپنے لیے کچھ مانگا ہے. میں نے کسی سے بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا ہے. ہاں, یہاں تک کہ وزیر معدنیات عارف احمد زئی نے مجھے
مجھے ہر بار کہتے کہ بیٹا آؤ میں آپ کو نوکری دلواتا ہوں. میں نے کہا نہیں. میں نے ہمیشہ انکار کیے ہوں. جب بھی ان کے پاس کوئی سیٹ آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں ماموں میں نہیں کرنا چاہتا, کسی اور کو امتیاز صاحب یہ سیٹ آپ دلوائیں تو اچھا ہوگا. میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے مجھے دیے, میرا وقت گزر رہا ہے, اچھا خاصا وقت میرا گزر رہا ہے. یہ اگر کسی اور کی ان کا رزق کا معاملہ بن سکتا ہے, ذریعہ بن سکتا ہے, تو آپ ان کو دیں. تو وہ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس بات پہ, اور مجھے جو ہے داد بھی دیتے ہیں. میں نے ابھی تک, آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, میں نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے. تو میں آصف جہانگیر صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ وہ اگر آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کے لیے نکلا ہوں سیاست کرنے کے لیے, تو یہ جھوٹی بات ہوگی. سیاست وہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے بندہ کچھ بھی نہ مانگے. انہوں نے پہلی چیز یہ کہ جب انہوں نے سیٹ خریدا ہے تو 3 کروڑ روپے انہوں نے 3 کروڑ روپیہ دی تھی پی اے سیٹ خریدنے کے لیے. تو کرپشن سے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی سیاست کا. تو وہ میرے اور آپ کی جو ہے کوئی مدد کرنے کے لیے یا عوام کی خدمت کے لیے نہیں نکلا ہے. اگر وہ نکلے تو وہ پیسے بنوانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے نکلے. صرف آپ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور آپ کو جو ہے دھوکے دے رہے ہیں. آپ لوگ, خان صاحب نے آپ لوگوں کو آگاہی دی ہے, میں بھی دے رہا ہوں کہ کسی کے باتوں میں نہیں آنا, بہت ہو چکا ہے. والسلام. ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. محمد علی صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں, انہوں نے مجھے جوائن کی, لیکن میں خدا حافظ کرنا چاہوں گا, سب کو کہنا چاہوں گا. اور جتنے بھی میں اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ بہت خوشی سے نوازے. اللہ جتنا خوشی آپ لوگ